کرتے ہیں چند چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور پھر جو کچھ شروع میں ہم کہتے ہیں اس کے بعد کچھ کویشچنز ہو جائیں گے۔ میں مشکور ہوں اپنے سینئر نائب صدر عبدالعلیم صاحب وائس ایڈمرل ہیں، یہ نیوی کے 3 اسٹار جنرل ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار شاہین صاحب بریگیڈیئر ہیں، ہر وقت کمیٹڈ رہتے ہیں، اور کرنل طارق ہیں، اور ہمارے میڈیا ایڈوائزر اور میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ عزیز امان صاحب ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک NGO ہے، اور جو رجسٹر ہوئی تھی 1991 میں، اور کائنڈلی دیکھیں کہ اس کی کوئی پریولیج اور پرک نہیں ہے کہ اس میں صدر کو کوئی تنخواہ ملتی ہو یا کوئی فنڈز ملتے ہوں یا ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی کوئی فائنانشیل ہیلپ ہو۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے بنیادی طور پہ جو ہمارے آرم فورسز کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، سیکنڈ لائن فورسز کے ریٹائرڈ لوگ، پینشنر، اور ہمارے سویلین بھائی جو دفاعی اداروں کے اندر، پروڈکشن کے اداروں کے اندر، مثلا POF ہے، مثلا HIT ہے، مثلا PMO ہے، ان میں سے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ دفاعی اداروں میں وہ لوگ جن کو ڈیفنس سے پیسہ تنخواہیں ملتی رہیں یا پینشنز ملتی رہیں، ان کا بھی بڑی کیجولٹیز ہوتی رہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں POF کے گیٹ کے اوپر جب مزدور باہر نکلے سائیکلوں کے اوپر، تو وہاں 2 دھماکے ہوئے، اور 81 مزدور بیچارے، 4 مین، چارج مین، جن کی اپنی فیملیز کا مسئلہ، ان کے پیرنٹس کا، وہ وہاں لقمہ اجل بنے، وہ 2 دہشت گرد وہاں تھے، اور ان کے پھر پیچھے لواحقین کا کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا صلہ ملا۔ اسی طرح POF میں مجھے، چونکہ میں چیئرمین بھی وہاں رہا، ایکسپلوسو فیکٹری میں میرے آنے کے بعد بھی ایک دھماکہ ہوا، کچھ لوگ وہاں شہید ہو گئے، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ یہ دیکھے کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کے حقوق سلب تو نہیں ہو رہے، اور پھر ہم ایک میڈیٹر کے طور پہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور کنسرنڈ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی مدد کرے۔ اور یہ ایک ریاضت اور بندگی سے کام نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو یہ آنیسٹ ٹو گاڈ، یہ جو پیس کی ڈیوٹی ہے پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی، یہ بے لو سے خدمت ہے، ابو پالیٹکس، ابو پرسنل اینڈز، ہمارا وہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ بات بتانی تھی۔ دوسرا، میں چند چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے، اور یہ میں نے کہا کہ یہ ایک غیر سیاسی فورم ہے، ایبسولوٹلی۔ تیسرا، میں نے یہ کہا کہ پچھلے چند ماہ میں لاہور میں گیا، سندھ میں کراچی میں گیا، کشمیر میں مظفر آباد میں گیا، آن مائی اون ایکسپینسز، اینڈ یو نو آج کے دور کے اندر یہ موومنٹس کا انوالو کرنا، اکاموڈیشن ارینج کرنا کتنا، اور یہ کس لیے گئے؟ تاکہ ان لوگوں کے مسائل کو سنا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ کام ہوتا رہا، اور چونکہ ایکس سروس مین جو ہیں وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں افیکٹ کرتا ہے آپ کا ملکی حالات بھی اور خطے کے حالات بھی، ڈیفینیٹلی۔ دیر فور ہم کنسرنڈ رہتے ہیں کہ اگر قومی سلامتی پہ کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو پاکستان نہیں ہے تو کدھر ہے ایکس سروس مین، اور کدھر ہے پولیٹیکل پارٹیز، اور کدھر ہے پریس کے، میڈیا کے سینٹرز۔ تو اس لیے ہم نے ابھی مثلاً جب میں لاہور میں ہم گئے تو وہاں گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، وہاں ہم نے ایک سیمینار کرایا کشمیر پہ، اور اس میں 3 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ دے آنرڈ اس ود دیئر پریزنس۔ کرائی وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی تھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے یوتھ کو تھوڑا سا ہم ایکٹیویٹ سینسٹائز کرتے ہیں کہ کیا کریں تاکہ ہمارا امن بن جائے، امن کا گہوارہ ہو پاکستان بھی اور یہ خطہ بھی، اور کیجولٹیز نہ ہوں اور پھر لوگ ایکس سروس مین نہ بن جائیں، تاکہ افواج پاکستان میں تھوڑے لوگ ہوں اور جو تھوڑے ریٹائر ہوں ان کا بھی لک آفٹر ہو سکے۔ اس کے بعد ہم نے، یہ تو لاہور میں تھا، پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت پہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک لاہور میں بہت اچھا، بڑا شاندار قسم کا پروگرام لاہور PC میں کیا،
جس کے اندر ہمیں تعاون تھا میر خلیل الرحمان کی جو سوسائٹی ہے ان کا بھی، اور گورنر لاہور اپنے پنجاب کے نے اس کی صدارت کی، اور وہاں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو آگے کیا تاکہ یوتھ جو ہے نئی نسل وہ دیکھے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور ہمیں کہاں چلنا ہے۔ اسی طرح پھر ایوان قائد اعظم ایک ہے لاہور میں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، بہت بڑا کمپلیکس ہے، مجید نظامی صاحب کے ٹائم پہ یہ بنا تھا۔ میں ان کے بورڈ آف گورننس کا ممبر ہوں، نظریہ پاکستان کا جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے، تو مجھے وہ بلاتے ہیں، مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا وہاں، اور فلسطین پہ ہم نے بات کی، چونکہ پیلسٹائن میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں افیکٹ اس لیے کرتا ہے کہ جب نتن یاہو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بڑے دشمن کون ہیں دو، تو اس نے کہا ایک ایران ہے ایک پاکستان ہے۔ تو وہ ابھی، اور جب بھی ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی اسکرمش ہوئی ہے تو اسرائیلی پائلٹس بھی، اسرائیلی ٹروپس بھی، اسرائیلی جو ٹروپس تو نہیں، پائلٹس اور ایکوپمنٹ وہ استعمال ہوتا رہا کشمیر کے اندر، تو وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں اس لیے تو دیٹ از وائی ہم کرتے رہے۔ تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 13 جنوری کو، اگلے سیچرڈے کو، ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں یہاں شالیمار ہوٹل جو پی سی کے ساتھ ہے، اور اس میں ہے کہ رول آف یوتھ ان نیشنل انٹیگریشن، یعنی قومی یکجہتی کے اندر نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہیے، اور اس میں ہم نے انوائٹ کیا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، لڑکیاں لڑکے، اور پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے بچے، اور یوتھ کونسل آف پاکستان کے لوگ وہ ہوں گے، اور ان سے ہم سنیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے اپنی ہمبل جو میرے اپنا تجربہ ایک زندگی کا ہے اس پہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس ٹرمائل سے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں وہ ان کو بہت ہی اس کی مذمت کرتی ہے، پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ 2023 میں تقریباً ہمارے 83 حملے ہوئے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے، 2023 میں زیادہ جولائی میں تھے، مئی میں بھی تھے، انکلوڈنگ یہ 9 مئی والا ایشو جو تھا یہ بھی ایک دہشت گردی کے خاتے میں آتا ہے، دسمبر میں کم تھے، 4 تھے یا 2 تھے میرے خیال ہے، لیکن ان 83 حملوں میں 500 سولین شہید ہوئے اور 265 فوجی شہید ہوئے، جو ہماری کسی ایک جنگ میں بھی اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ سولجرز کا کتنا بڑا لاس ہے، اور اس کے علاوہ 185 پولیس کے ملازمین تو صرف کے پی میں ان کی نظر ہوئے اس دہشت گردی کی۔ تو ہمیں اس کا فکر ہے، اور ہم ایکس سروس مین سوسائٹی والے اور پوری قوم کی آواز بن کے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، ٹی ٹی پی، ٹی جے پی اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ آف خراسان کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے لوگ جو BLA کے ممبر ہیں اور دہشت گرد تنظیموں میں، اور وہاں گاڑیوں سے اتار کے پنجابیوں کو اور دوسرے صوبے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے سیکنڈ لائن فورسز کے FCs کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ اسی طرح ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے اندر جو حالیہ شرمناک دھماکے ہوئے ہیں ان کے بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں 2 دھماکے ہوئے جن کے اندر 84 لوگ شہید ہوئے اور 284 زخمی ہوئے، اور اس کی بھی ہم سارے پرزور مذمت کرتے ہیں، چونکہ ہمارے خطے میں امن نہیں ہوگا تو یہ شعلے جو دہشت گردی کے لپیٹ میں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، تو اس سے اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ابھی ISIS نے اپنی کہا ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ ISIS کس نے بنایا ہے، اس کو استعمال کس نے کیا ہے، سیریا میں وہ اس کو کیسے استعمال ہوا، وہاں یہ جو آپ کے لیبیا میں، یمن میں آگے پیچھے ان کو کون فنڈ دیتا ہے، کون استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اندوناک قسم کی سچویشن ہے جو کہ ہمیں مشکلات کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔
لاسٹلی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیر میں مودی کے یہ جو ہیں قیادت RSS کی، جس کی مودی قیادت کر رہے ہیں، اس کے ظلم و ستم کی بھی ایکس سروس مین سوسائٹی کے یہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ لوگ قوم کی ایک آواز بن کے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، اور ہماری ہمدردیاں اپنی حکومت کے ساتھ ہیں جو اخلاقی اور پولیٹیکل سپورٹ دے رہی ہے. لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین پرائم منسٹر جس نے گجرات میں بھی مسلمانوں کے 2000 مسلمانوں کو جلایا تھا زندہ، اور نتن یاہو جس کے ہاتھ تو ابھی یہ ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ دردناک سین کو لے گئے. پاکستان کی یہ دنیا کی تاریخ میں اتنے ظلم نہیں ہوا جتنا ابھی فلسطین میں ہوا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی اور نتن یاہو دونوں کو یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وار کرائمز کے خلاف ان کو مقدمات چلنے چاہیے. ابھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں کورٹ آف جسٹس میں، اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ ویسٹ بدنیت ہے، ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، ہم اپنے کے لیے اور غیر کے لیے اور، تو وہ مطلب ابھی ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ 2 پوائنٹس میں بڑا اچھی طریقے سے عزیز امان صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اپنی فوج، پاکستان کی جو فوج ہے آرمڈ فورسز، ہم سیکنڈ لائن فورسز، ہم اپنی دفاعی پیداوار جس کے میں آپ کے HIT کے، POF کے، ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، PMO اور اس جیسے اور سارے ادارے جو دفاعی سامان کو تیار کرتے ہیں اور ان کا بجٹ ڈیفنس سے پینشنیں ملتی ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ حکومت وقت سے اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان اداروں کی قیادت کے خلاف اور ان اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے والوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ جو ہماری فوج کو نشانے پہ رکھتے ہیں، بخدا یہ ہماری قومی سلامتی پہ حملہ آور ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوج میں یا اداروں میں سارے لوگ فرشتے ہیں یا ہم غلطیاں نہیں کرتے ہوں گے، غلطیاں ہوتی ہیں، وہاں کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں بھیجا جاتا ہے، سزائے موت بھی ہوتی ہے. ایک میجر کا کیس تھا سندھ کے اندر ٹنڈو آدم خیل میں یا کہیں، اور اس کی غلطی سے کچھ لوگ ہلاک ہو گئے. جب یہ ڈکائٹس کا آپریشن ہو رہا تھا تو اس میجر کو سزائے موت ہوئی اور ایگزیکیوٹ ہوا، چونکہ وہ بچے جو تھے وہ بے گناہ تھے. تو وہاں ایک بہت بڑا نظام ہے اپنا. لیکن یہ لوگ جو پاکستان کے اندر اور باہر بیٹھ کے ایسی ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں جو شرمناک ہے، اور آج تک میرے خیال ہے دنیا میں کسی نے فوج کے خلاف اس طرح کی بات نہیں کی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، پاکستان میں لایا جائے جو باہر ہیں، اور جو پاکستان کے اندر سلیپر سیلز ہیں. یہ جو کچھ تو ایکس سروس مینوں کے لبادے میں کچھ لوگوں نے حرکات شروع کی ہوئی ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اندر سے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اور فوج کے اندر اور ایکس سروس مینوں کے اندر اور ہماری قوم کے اندر ایک نفرت پیدا کرتے ہیں جو کہ فوج کے خلاف وہ پیدا کی گئی ہے. یہ غلط ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ایکس سروس مین سوسائٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ آج ہمارے دہشت گردی کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی بدحالی ہے، اور یہی ایک ریالٹی ہے. اور معاشی بدحالی میں کیا ہے؟ جن میں مہنگائی ہے، روپے کی قدر میں کمی کی وجہ ہے، محدود بیرونی کرنسی کے ہمارے ذخائر ہیں جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، بے روزگاری ہے، گردشی قرضے کی لعنت ہے جس کو حکومتوں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ نالائکی کی وجہ سے ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو ختم کریں. اور حکومت کی نگرانی میں چلنے والے جو ادارے ہیں، مثلا سٹیل مل ہے جس کا میں بھی چیئرمین رہا، اور خدا کے کرم سے میرے دور میں سٹیل مل نے سارے قرضے اتارے، اور سٹیل مل نے 18 ارب کا پروفٹ لیا. $1 کسی کا پے نہیں کرنا تھا ہم نے، اور وہ 3 سالوں کے اندر اگر ہم وہ کریں ابھی وہ 200 ارب کی مقروض ہو گئی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا. وہ میں جب ادھر تھا تو یہ میں کو ٹیس مار خان نہیں تھا. میں نے ایک ٹیم رکھی، میں نے اللہ سے ڈرتا رہا. میں نے کہا ابھی میرے اوپر خدا کے علاوہ اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ان اداروں میں آپ بالکل بادشاہ ہوتے ہیں.
میں نے اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے کرم سے کبھی کسی کو نہ حرام کھانے دیں گے نہ خود حرام کھائیں گے، اور خدا گواہ ہے اور وہاں کے لوگ گواہ ہیں اسٹیل مل کے. آپ دیکھیں یہ ادارے چل سکتے ہیں. پی او ایف کے اندر بھی اسی طرح میں 5.5 سال رہا اور میں نے کئی دفعہ بتایا وہاں میڈیکل کالج بنایا، وہاں یونیورسٹی، وہاں کامسیٹ یونیورسٹی، وہاں انجینئرنگ کالج، وہاں کی مال روڈ، وہاں کے اندر لوگوں کے کام، اندر سے ہاؤس کیپنگ اور پھر پروڈکٹیوٹی. سارے یہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی، ہم نے ڈھیر لگا دیے تھے اسلحے کے. جب قوم کی یہ پکار ہو کہ اسلحہ چاہیے تو وہ آپ کا جو سولجر ہی نہیں، آپ کا سولین مجاہد بھی جو ہے، آپ لوگ بھی جو ہے بخدا اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. ہمارے پی او ایف میں ایک سرونگ جنرل تھا، باقی سارا 29,000 لوگ سولین انجینئرز تھے. آپ دیکھیں سول انجینئرز، میکینیکل، کیمیکل، الیکٹرانک، میٹلرجسٹ، اور وہ فور مین، چارج مین، سینئر مستری، جونیئر مستری، اتنا کام کرتے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا. اور ان سے میں جب بات کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں فوجی دربار میں بیٹھا ہوں. اتنے ڈسپلنڈ بھی تھے اور انہوں نے کام کیا. تو میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے بڑا تیر مارا، میں نے اپنا حق ادا کیا جس کے لیے مجھے پے ہوتی ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اس کے ادارے عظیم ہیں، اس کے بچے اور لوگ اور جوان اور ہماری بیٹیاں عظیم ہیں، وہ سارا کام کر سکتی ہیں. ان کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو ابھی ہمارے معاشی بدحالی میں نے کہا گردشی قرضے ہیں، پھر حکومت میں چلنے والے یہ پی آئی اے، اسٹیل مل، ان کے اداروں کی ناقص کارکردگی ہے. اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک مضبوط قومی حکومت جس کو چلنے کا موقع دیا جائے، 5 سال رہے اور اللہ کرے اچھی کارکردگی کے رہے، پھر 10 سال رہے اور پھر اور اچھی کارکردگی کرے تو 15 سال رہے. حکومت میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ملک کا فائدہ ہوگا. تو مہاتیر محمد آپ دیکھیں کہ کتنے اشرے وہ پرائم منسٹر ملک کے چلتے رہے اور ہوتا رہا. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ کا بھی احترام کرنا ہے، ہمیں اداروں کا بھی احترام کرنا ہے، اور ہمیں اپنی پارلیمنٹ کا اور سیاستدانوں کا بھی احترام کرنا ہے. سیاسی اکھاڑے کے اندر ہر بندہ کرپٹ نہیں ہے، جیسے ہر بندہ پارسا نہیں ہے باقی اداروں کے اندر بھی. تو سیاسی لوگوں میں بھی بڑے میں خود ایک پارلیمنٹیرین رہا، 6 سال پارلیمنٹ میں، سینٹ میں دیکھا، بڑے لائق اور اچھے لوگ ہیں. اس ہاؤس کو پاک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے. میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو شالیمار ہوٹل میں جو ہم سیمینار کریں گے، یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اس میں بھی میڈیا کو لوگ آ سکتے ہیں اور وہ وہاں آئے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کا میں نے ٹائم لیا، اور میں اپنے ساتھیوں کا مشکور